بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مرر ایکویشن نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے. تو مرر ایکویشن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جو کنکیو، کنویکس اور جو پلین مرر ہوتے ہیں، اس سے جو امیجز بنتی ہیں، اس امیجز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس پراپرٹیز کو ہم تھیوریٹیکلی تو سمجھ سکتے ہیں کہ کنکیو مرر میں یہ امیج سیدھا ہے یا الٹا ہے، یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا پلین مرر کے اندر یہ سیدھا ہے، برابر ہیں. یہ تھیوریٹیکل تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو میتھمیٹیکلی اس کی پوزیشنز کو، اس کی نیچر کو، اس کی میگنیفیکیشن کو ایکوریٹلی فائنڈ کرنے کے لیے ایک خاص اسکل چاہیے، اور وہ اسکل جو ہے ہمیں مرر ایکویشن مہیا کرتا ہے. تو مرر ایکویشن جو ہیں وہ ایک پریسائز میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ہیں، جو کہ آبجیکٹ ڈسٹنس اور امیج ڈسٹنس اور اس کے فوکل لینتھ کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ فائنڈ کرتا ہے. اب مرر ایکویشنز کو ڈیرائیو کرنے کے لیے یہ جو ہیں کچھ ٹرمز ہیں، اس ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہیں. ان ٹرمز میں سب سے پہلا فوکل لینتھ ہیں ایف. تو ریلیشن کے اندر ایف، اسمال ایف، یہ فوکل لینتھ کو شو کرتا ہے. فوکل لینتھ ہمیں پتہ ہے کہ دا ڈسٹنس فرام دا پول آف دا مرر ٹو دا پرنسپل فوکس، یعنی جہاں پر لائٹ کنکیو مرر کے اندر ایکچولی کنورج ہوتی ہیں اور کنویکس مرر میں جو اپیئر ٹو ڈائیورج ہوتی ہیں، وہ پوائنٹ فوکل لینتھ کہلاتا ہے یا پرنسپل فوکس کہتا ہے. اور ایچ او، یعنی ایچ سے مراد ہائٹ، او سے مراد آبجیکٹ. تو ہائٹ آف دا آبجیکٹ، تو اس مرر ایکویشن کے اندر ایچ او ریپرزینٹ کرتا ہے ہائٹ آف دا آبجیکٹ، یعنی آبجیکٹ کا ہائٹ کتنا ہے، کسی مرر کے سامنے آبجیکٹ کتنی ہائٹ کا رکھا ہوا ہے. ایچ آئی سے مراد ہائٹ آف دا امیج ہوگا، یعنی اس کا مراد یہ ہوگا کہ جو مرر کے اندر یا مرر سے اسکرین پر جو امیج کا ہائٹ بنتا ہے وہ کتنے سینٹی میٹر، کتنے ملی میٹر یا کتنے سائز کا ہوگا، یہ ایچ آئی ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح ڈی او کا مطلب ہوگا دا ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ فرام دا مرر. ڈی او ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ فرام دا مرر، اور ڈی آئی سے مراد دا ڈسٹنس آف دا امیج فرام دا مرر، یعنی آبجیکٹس کتنے فاصلے پر مرر کے سامنے رکھا ہے، یہ فاصلہ کتنے سینٹی میٹر کا ہے، کتنے ملی میٹر کا ہے یا کتنے میٹر کا ہے. تو یہ ڈی او ریپرزینٹ کرتا ہے. اور ڈی آئی کا مطلب ہوگا کہ جو مرر کے اندر یا مرر کے باہر جو امیج بنتا ہے، یہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہے، دا ڈسٹنس آف دا امیج فرام دا مرر، ان سائڈ دا مرر یا آؤٹ سائڈ دا مرر. اسی طرح جو کیپٹل ایم ہے وہ میگنیفیکیشن کو شو کرتا ہے کہ آبجیکٹ ہائٹ اور امیج ہائٹ کے درمیان، امیج ہائٹ اور آبجیکٹ ہائٹ کے درمیان ریلیشن کیا ہے، ریشو کیا ہے. تو اب اس ریلیشن کو معلوم کرنے کے لیے ہم رے ڈائیگرام کو جو ہیں وہ لیتے ہیں، جو آپ ایگزام فگر نمبر 12.9 بک کے 12.9 پر دیکھیں، پیج نمبر 62 پر. یہاں پر میں اس کو ذرا قریب کرتا ہوں. یہاں پر دیکھیں یہ آبجیکٹ ہیں اے بی، جس کو ایچ او سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور اس سے جو امیج بن رہا ہے وہ ایچ اے ڈیش اور بی ڈیش ہیں، ایچ آئی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو اب یہاں بی پوائنٹ سے ایک لائٹ رے انسیڈنٹ ہو کر پی کے اوپر اسٹرائک کر کے پی ہی سے ریفلیکٹ ہو کر دوسری طرف چلی جاتی ہیں. تو یہاں پر اس کا جو امیج بن جاتا ہے، آبجیکٹ کا امیج بن جاتا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس دو رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہے ہیں، اے بی پی، اور دوسرا بن رہا ہے اے ڈیش بی ڈیش پی. یہ دونوں رائٹ اینگل ٹرائنگل بالکل سملر ہیں. سملر کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں بی اے پی یہ ایک رائٹ اینگل 90 کا بن رہا ہے، اور یہاں پر پی اے ڈیش بی ڈیش یہ اس کا 90 کا اینگل ہے. اور دوسری طرف تیٹا آئی اور تیٹا آر ہیں، یعنی بی پی اے اور اے ڈیش پی بی ڈیش، یہ دو اینگل جو بن رہے ہیں یہ اینگل آف انسیڈنٹ اور اینگل آف ریفلیکشن ہیں. چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اینگل آف انسیڈنٹ اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہوتا ہے لاز آف ریفلیکشن میں. تو لہذا ایک ٹرائنگل کے دو اینگلز دوسرے ٹرائنگل کے دو اینگلز کے برابر ہوئے، دوسرا خود بخود برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اینگل کے ٹوٹل سم آف اینگلز وہ 180 کے برابر ہوتے ہیں. تو جب
یہ ٹرائنگل اے بی پی دوسرے رائٹ اینگل ٹرائنگل اے ڈیش بی ڈیش پی کے سملر ہوا تو ہم اس کے سائڈ ٹو سائڈ ریشو کو کمپیئر کرتے ہیں. اٹ مینس آبجیکٹ ہائٹ ٹو امیج ہائٹ ریشو از ایکول ٹو آبجیکٹ ڈسٹینس ٹو امیج ڈسٹینس ریشو کے برابر ہوگا. تو ایچ او ڈیوائڈ بائی ایچ آئی کو نگیٹو لیا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آبجیکٹ ہائٹ اپورڈ ہیں تو امیج ہائٹ ڈاؤن ورڈ ہیں. اس وجہ سے ایچ او کے مقابلے میں ایچ آئی کو نگیٹو لیا گیا ہے. اور آبجیکٹ ڈسٹینس ٹو ڈیوائڈ بائی امیج ڈسٹینس ڈی او ڈیوائڈ بائی ڈی آئی. تو یہ آپ کے پاس ایک ریلیشن بنا, ریلیشن نمبر 1. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دا امیج ہائٹ از نیگیٹو بیکاز اٹ از انورٹڈ, کیونکہ یہ انورٹڈ ہیں. اب ایک اگلے جو ہیں وہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں, اگلے ڈائیگرام میں اس کو ہم قریب کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس دو جو ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہے ہیں جو یلو کلر میں نظر آ رہے ہیں. ایک ہیں اے بی ایف اور دوسرا ہیں پی ای ایف. تو یہاں پر دو جو اینگل ہیں فائی شکل میں نظر آ رہے ہیں, فائی میں ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. تو اینگل بی ایف اے اور پی ایف ای یہ اینگلز آپس میں کانگروینٹ ہوتے ہیں. کیوں کانگروینٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ورٹیکل اینگل ہیں. ورٹیکل اینگل کیسے کہتے ہیں؟ ورٹیکل ایسے دو اینگل جو دو اسٹریٹ لائن کے انٹرسیکشن سے بنتے ہیں. اب دیکھو یہ پرنسپل ایکسس یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے اور بی ای یہ ایک انسیڈنٹ لائن ہے, یہ بھی اسٹریٹ ہیں. تو دو اسٹریٹ لائن آپس میں انٹرسیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے جو ورٹیکل ہوں گے وہ کانگروینٹ ہوں گے. تو یہاں پر یہ کانگروینٹ ہیں ورٹیکل اینگل. اسی طرح بی اے ایف یہ بھی 90 کا اینگل بنا رہا ہے اور ایف پی ای یہ بھی 90 کا اینگل بنا رہا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اے بی ایف اور پی ای ایف یہ سملر ٹرائنگل ہو گئے. اب یہاں پر پی ای یہ ایچ آئی کے برابر ہیں, پی ای ایچ آئی کے برابر ہیں. لہذا اب ہمارے پاس جو دوسرا ریلیشن بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ او بائی مائنس ایچ آئی از ایکول ٹو ڈی او مائنس ایف ڈیوائڈ ایف. تو اس دونوں ریلیشن کو دیکھیں, ایک ریلیشن نمبر 1 اور ریلیشن نمبر 2 میں جو لیفٹ سائڈ ہیں وہ دوسرے ریلیشن کے لیفٹ سائڈ کے برابر ہیں. تو اس لحاظ سے ہم ایکویشن نمبر 1 کا رائٹ سائڈ ایکویشن نمبر 2 کے رائٹ سائڈ کے کمپیئر کرتے ہیں. تو کمپیئرنگ ایکویشن نمبر 1 اینڈ 2 وی گیٹ ڈی او بائی ڈی آئی از ایکول ٹو ڈی او مائنس ایف ڈیوائڈ ایف. یہ آپ کے پاس اگلا ریلیشن بنا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے. تو کراس ملٹیپلیکیشن سے ایف ڈی او کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور ڈی آئی یہ ایف ڈی او مائنس ایف کے ایکسپریشن کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو اگلا اسٹیپ آپ کے پاس آ گیا ڈی او ملٹیپلائی ایف از ایکول ٹو ڈی آئی بریکٹ ڈی او مائنس ایف. اچھا ڈی آئی اب ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گا تو ڈی او ایف از ایکول ٹو ڈی آئی ڈی او مائنس ڈی آئی ایف. یہ ریلیشن نمبر 3 بن گیا. اچھا بوتھ سائڈس کو آپ جو ہیں ڈی آئی اور ڈی او کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے. ڈیوائڈنگ بوتھ سائڈ ڈی آئی ڈی او ایف. تو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ ڈی او اور ایف کینسل ہو جائے گا, صرف ڈی آئی رہ جائے گا از ایکول ٹو دوسرے نمبر پر ڈی آئی اور ڈی او کینسل ہو کر 1 اوور ایف رہ جائے گا اور دوسرے میں ڈی آئی ایف کینسل ہو کر 1 اوور ڈی او رہ جائے گا. 1 اوور ڈی او یعنی ڈسٹینس آف دا آبجیکٹ کو آپ ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ریلیشن بن جائے گا 1 اوور ایف از ایکول ٹو 1 بائی ڈی آئی پلس 1 بائی ڈی او. دس از دا ریلیشن فار mirror ایکویشن. تو mirror ایکویشن یہ بن گیا 1 اوور ایف از ایکول ٹو 1 اوور ڈی آئی پلس 1 اوور ڈی او. تو اس ایکویشن یہ فائنل ایکویشن ہو گیا mirror ایکویشن کا. تو یہ ڈسٹینس آف دا آبجیکٹ ڈسٹینس آف دا امیج اور فوکل لینتھ کے ریلیشن کو شو کرتا ہے. اب ہم میگنیفیکیشن کو فائنڈ کرتے ہیں. تو میگنیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ سو دا ریشو آف دا ہائٹ آف دا امیج ٹو دا ہائٹ آف دا آبجیکٹ از ڈیفائنڈ ایز میگنیفیکیشن. یعنی میگنیفیکیشن کا مطلب ہوگا کہ ایچ آئی بائی ایچ او
از اکول ٹو ڈی آئی بائی ڈی او. تو یہ جو پروپورشن ہے یہ کہلائے گا میگنیفیکیشن. میگنیفیکیشن میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈی آئی ڈی او معلوم ہو تو ہم امیج ہائٹ آبجیکٹ ہائٹ کا جو ہے ریشو معلوم کر سکتے ہیں. تو یہیں سے ہم میگنیفیکیشن کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں. تو میگنیفیکیشن اینڈ میرر ایکویشن یہ جو ہیں کسی امیج کی معلوم کرتے ہیں, اس کی پراپرٹیز معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے, یہ ورچوئل ہیں یا ریئل ہیں, یہ لارجر ہیں یا اسمالر ہیں یا ایکول ہیں. تو یہ تمام باتیں وہ معلوم کریں گے جب ہم اس پر کوئی نومیریکل سالو کرتے ہیں. یہاں پر سان کنورژن کو بھی سمجھیں. تو کنونشن آف فار میرر ایکویشن اینڈ میگنیفیکیشن ایکویشن, تو یہ معلوم کرنا کہ اس میں جو ہے آبجیکٹ ڈسٹنس کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ ریئل لیتے ہیں, پازیٹیو لیتے ہیں. تو یاد رکھیں نمبر اے, آبجیکٹ ڈسٹنس ہمیشہ پازیٹیو لیا جاتا ہے کیونکہ ریئل آبجیکٹس کے لیے, ریئل آبجیکٹس کا مطلب ہوگا کہ کسی مرر کے سامنے جو ڈسٹنس ہوگا وہ ہمیشہ پازیٹیو لیا جاتا ہے. اور امیج ڈسٹنس یہ کنکیو مرر کے لیے ڈی آئی وہ پازیٹیو لیا جاتا ہے اور کنویکس مرر کے لیے یہ نیگیٹو لیا جاتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہ ڈی آئی یعنی امیج ڈسٹنس ریئل امیج کے لیے پازیٹیو اور ورچوئل امیجز کے لیے نیگیٹو لیا جاتا ہے. ریئل امیج اور ورچوئل امیج میں کیا فرق ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ریئل امیج وہ ہوتا ہے جو کسی مرر کے باہر بنتا ہے اور ورچوئل امیج وہ ہوتا ہے جو مرر کے اندر بنتا ہے. ریئل امیج وہ ہوتا ہے جو اسکرین پر بنتا ہے, ورچوئل امیج وہ ہوتا ہے جو مرر میں بنتا ہے. ریئل امیج ہمیشہ الٹا ہوتا ہے, ورچوئل امیج ہمیشہ سیدھا بنتا ہے. تو یہ ریئل اور ورچوئل امیج کی بات ہو گئی. اور نمبر سی میں امیج الٹیچیوڈ, تو ایچ آئی از پازیٹیو فار امیج دیٹ آر اپ رائٹ کمپیئر ٹو دا آبجیکٹس, یعنی آبجیکٹ کے نسبت سے اگر وہ سیدھا ہیں تو اس وقت ہم امیج ہائٹ جو ہے وہ پازیٹیو لیتے ہیں, اور اگر امیج ہائٹ وہ اس کے مقابلے آبجیکٹ کے مناسبت سے الٹا ہو تو پھر اس کو ہم نیگیٹو لیتے ہیں. فوکل لینتھ کی بات بھی یہ ہوگی کہ فوکل لینتھ کانکیو مرر کے لیے پازیٹیو اور کنویکس مرر کے لیے نیگیٹو ہوگا. تو یہ تھا ہمارا جو ہے مرر ایکویشن. تو یہاں پر یہ جو آپ کو فگر نظر آ رہا ہے, اس فگر میں آپ کو 3 قسم کے مررز ہیں. یہ کھلونا ہے, ایک کھلونا کسی مرر کے سامنے رکھا ہوا ہے. پہلے جو ہے نمبر اے میں ایک پلین مرر لیا گیا ہے جس میں کوئی میگنیفیکیشن نہیں ہوتی, جتنا آبجیکٹ ہائٹ ہوگا اتنا امیج ہائٹ بھی ہوگا, جتنا آبجیکٹ ڈسٹنس ہوگا اتنا امیج ڈسٹنس بھی ہوگا. تو یہاں پر آبجیکٹ ہائٹ امیج ہائٹ کے برابر, آبجیکٹ ڈسٹنس امیج ڈسٹنس کے برابر ہوتا ہے. یہ پلین مرر کے لیے. دوسرا نمبر بی میں جو ہے میگنیفیکیشن پیدا ہو رہا ہے کہ جو آبجیکٹ ہیں وہ اسمالر نظر آ رہے ہیں اور امیج جو ہے وہ لارجر نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ورچوئل امیج ہیں جو کنکیو مرر کے اندر بن رہا ہے. اور نمبر سی ڈائیگرام میں ایک کنویکس مرر لیا گیا ہے جس میں جو امیج ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے, امیج چھوٹا ہے اور آبجیکٹ بڑا ہے. تو یہ 3 مرر ہیں, پہلا پلین مرر اور یہ باقی 2 اسفیریکل مرر. پلین مرر میں کوئی میگنیفیکیشن نہیں بنتی کیونکہ امیج ہائٹ آبجیکٹ ہائٹ کے سیم ہوتا ہے. اور جو کنکیو مرر ہیں اس میں یہ جو امیج بن رہا ہے یہ ورچوئل امیج ہیں کیونکہ یہ مرر کے اندر ہیں, اور دوسرا بھی ورچوئل امیج ہے کیونکہ یہ بھی امیج کے اندر ہیں, مرر کے اندر ہیں. تو ایک انلارج ہیں اس میں میگنیفیکیشن بڑھ رہی ہیں, اور دوسرا اسمال ہے جس میں میگنیفیکیشن کم ہو رہی ہیں. تو اس تمام باتوں کو آپ اس ٹیبل نمبر 12.1 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ پلین مرر میں کوئی اس کا فوکل لینتھ نہیں ہوتا, اس کا فوکل لینتھ نہیں ہوتا, جبکہ اس میں آبجیکٹ جو ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ وہ ہمیشہ 0 سے بڑا ہوتا ہے, اور اس میں جو ڈی آئی ہیں وہ ہمیشہ ڈی او کے برابر ہوتا ہے لیکن نیگیٹو, کیونکہ اس میں میگنیفیکیشن سیم سائز کی بنتی ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہیں کانکیو مرر ہیں, اس میں فوکل لینتھ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. تو اس میں جو آر ہیں یہ ریڈیس آف کرویچر ہیں. ریڈیس آف کرویچر یعنی اگر آبجیکٹ ڈسٹنس وہ ریڈیس آف کرویچر سے بڑا ہو تو امیج ڈسٹنس ہمیشہ
فوکل لینتھ اور ریڈیس آف کرویچر کے درمیان میں ہوگا. ریڈیس آف کرویچر سے چھوٹا اور فوکل لینتھ سے بڑا ہوگا. یہاں پر جو امیج ہوگا میگنیفیکیشن ہوگا وہ ریڈیوس ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنکیو مرر میں اگر آبجیکٹ کو دور رکھا جائے گا تو اس کا امیج چھوٹا اور انورٹڈ بنے گا. دوسرے نمبر پر ڈی او از ایکول ڈی آر یعنی آر. اگر آبجیکٹ ڈسٹنس ریڈیس آف کرویچر کے ایگزیکٹ ایکول ہو تو اس وقت امیج ڈسٹنس بھی ریڈیس آف کرویچر کے برابر ہوگا اور اس وقت انورٹڈ سیم سائز امیج بنے گا. تیسرے نمبر پر اگر ریڈیس آف کرویچر وہ ڈی او سے زیادہ ہو اور وہ فوکل لینتھ سے کم ہو تو پھر اس وقت ڈی آئی آر سے بڑا ہوگا. یعنی امیج کہاں بنے گا؟ ریڈیس آف کرویچر کے پیچھے بنے گا, وہاں پر انلارج انورٹڈ ہوگا. اور چوتھی نمبر پر اگر ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ وہ ایگزیکٹ پرنسپل فوکس کے اوپر ہو, یعنی فوکل لینتھ اور ڈی او برابر ہو جائے, اس وقت کوئی امیج نہیں بنے گا, کیونکہ وہاں پر امیج لائٹ ریز وہ ایگزیکٹ پیرل ہو جاتی ہیں, آپس میں انٹرسیکٹ نہیں ہوتی. اور لاسٹ جو ہے کنکیو مرر کا لاسٹ جو ہے وہ سچویشن یہ ہوگا کہ اگر فوکل لینتھ ڈی او سے زیادہ ہو, یعنی ڈی او فوکل لینتھ سے کم ہو اور زیرو سے زیادہ ہو, تو اس وقت جو ڈسٹنس آف دا امیج ہیں وہ ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ سے زیادہ ہوگا اور نیگیٹو ہوگا. یعنی اس وقت امیج ان مرر کے اندر بنے گا, ان لارج بنے گا اور ورچوئل بنے گا. یہ تھے آپ کے 5 سچویشن کنکیو مرر کے اندر کہ ایک وقت ڈی او آر سے زیادہ ہو, دوسرے نمبر پر ڈی او اور آر برابر ہو, تیسرے نمبر پر ڈی او آر اور ایف کے درمیان ہو, اور چوتھے نمبر پر ڈی او ایف کے برابر ہو, اور پانچویں نمبر پر فوکل لینتھ ڈی او سے زیادہ ہو. تو اس کے کیا میگنیفیکیشن ہوگی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس ٹیبل کے اندر. پھر تیسرے جو مرر ہیں وہ کنویکس مرر ہیں. تو کنویکس مرر کا فوکل لینتھ ہمیشہ مائنس ہوتا ہے, نیگیٹو ہوتا ہے, اور اس میں جو ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ ہوگا وہ ہمیشہ زیرو سے زیادہ لیا جاتا ہے. تو اس کا جو امیج ڈسٹنس ہوگا وہ فوکل لینتھ سے کم اور زیرو سے زیادہ ہوگا. یعنی اس کا جو امیج بنے گا وہ ہمیشہ فوکل لینتھ کے اندر بنے گا, اور اس کا امیج اسمالر اور ایریکٹ ہوگا, اپ رائٹ ہوگا. یہ تھا آپ کا جو ہے پلین مرر, کانکیو مرر اور کنویکس مرر کے اندر امیجز کی سچویشن. اب اس کے اوپر ایک ایگزامپل ہے, اس کو آپ ذرا سمجھیں. تو یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو ایک اسٹیل کا چمچ. ایک اسٹیل کا چمچ ہے جس کا فوکل لینتھ 5 mm ہے, 5 سینٹی میٹر ہے. اس کا فوکل لینتھ 5 سینٹی میٹر ہے, اور اس کے سامنے جو ہے کہ کوئی آبجیکٹ رکھا گیا ہے جو 12 سینٹی میٹر کے اوپر, 10 سینٹی میٹر کے اوپر, نمبر سی 7.5 سینٹی میٹر, اور نمبر ڈی 5 سینٹی میٹر, اور نمبر ای 2 سینٹی میٹر. تو اس کے مطابق کنکیو مرر میں اس کی امیج کیا ہوگی؟ تو آپ گیون ڈیٹا میں دیکھیں کہ فوکل لینتھ 5 سینٹی میٹر ہیں, اور آبجیکٹس کے 5 سچویشن سے 5 پوزیشن سے. پہلا پوزیشن کہ اگر 12 سینٹی میٹر ہو, آپ دیکھو 12 5 سے زیادہ ہیں, یعنی جو آبجیکٹ ڈسٹنس ہے وہ اس کے ریڈیس آف کرویچر سے بھی بڑا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیس آف کرویچر فوکل لینتھ کا ڈبل ہوتا ہے. تو اگر فوکل لینتھ 5 ہے تو ریڈیس آف کرویچر 10 ہوگا. اب یہاں پر ڈی او 10 سے بھی زیادہ ہیں, یعنی 12 سینٹی میٹر ہیں. تو یہاں پر آبجیکٹ امیج ڈسٹنس کتنا ہوگا اور اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر آبجیکٹ ڈسٹنس 10 سینٹی میٹر ہیں جو کہ ریڈیس آف کرویچر کے ایگزیکٹ ایکول ہیں, وہاں پر امیج ڈسٹنس کتنا ہوگا اور امیج کی پوزیشن کیا ہوگی؟ نمبر سی, اگر آبجیکٹ ڈسٹنس 7 سینٹی میٹر 7.5 cm ہو, آپ یہ دیکھیں کہ یہ فوکل لینتھ سے زیادہ ہیں اور ریڈیس آف کرویچر سے کم ہے 7.5 سینٹی میٹر. تو اس کے لیے ہم معلوم کریں گے ریکوائرڈ میں ہم نمبر سی میں ڈی آئی کتنا ہوگا. اور نمبر ڈی, آبجیکٹ ڈسٹنس ڈی او از اکول 5 cm. اب یہاں پر فوکل لینتھ بھی 5 ہیں اور آبجیکٹ ڈسٹنس بھی 5 ہیں. تو جب آبجیکٹ ڈسٹنس امیج ڈسٹنس کے برابر آبجیکٹ ڈسٹنس فوکل لینتھ کے برابر ہو تو وہاں پر امیج کی کیا سچویشن ہوگی اور ڈسٹنس آف دا امیج کتنا ہوگا. اور نمبر لاسٹ ون ہے کہ اگر ڈی او یعنی ڈسٹنس آف دا آبجیکٹ وہ 2 cm ہو تو پھر امیج ڈسٹنس کتنا ہوگا. تو سولوشن کے لیے ہمارے پاس وہی فارمولہ ہے 1/f = 1/di + 1/do. تو اب ہم نے چونکہ ڈی آئی معلوم کرنا ہے تو لہذا ایکویشن سے ڈی1/do کو آپ ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پر لے جائیں گے, پھر ڈی آئی کو ایکویشن کے لیفٹ پر رکھ کر پورے ریلیشن رائٹ پر رکھیں گے. تو 1/f - 1/do. اب یہاں پر ایک پوٹنگ جو ہے اگر LCM لے لیں
تو ایف اور ڈی او کا LCM آ جائے گا ایف ڈی او اور اوپر آئے گا ڈی او مائنس ڈی ایف. اگر لیفٹ سائڈ کو ریسپروکل لیں گے ڈی آئی تو رائٹ سائڈ کو بھی ریسپروکل لیں گے ایف ڈی او ڈیوائڈ بائی ڈی او مائنس ایف. اب یہاں پر ویلیوز کو پٹ کرتے جائیں گے نمبر وائز. تو پہلا میں آئے گا 5 × 12 ڈیوائڈ 12 مائنس 5. تو یہاں سے آپ ایکویشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈی آئی آ رہا ہے 8.6 سینٹی میٹر. تو یہاں پر آپ کو فگر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آبجیکٹس جو ہیں وہ سینٹر آف کرویچر سی سے دور ہو تو امیج بنے گا سی اور ایف کے درمیان. یہ سی اور ایف کے درمیان بن رہا ہے اور یہ امیج آبجیکٹ کے مقابلے میں اسمالر بھی ہیں, انورٹڈ بھی ہیں اور ریئل بھی ہیں. ریئل اس وجہ سے ہیں کہ یہ مرر کے باہر بن رہا ہے. اچھا جی, دوسرے نمبر پر اگر ہم لیں گے کہ اگر ڈی او آپ کے پاس 10 سینٹی میٹر ہو تو یہاں پر پھر دوبارہ وہی فارمولے میں ویلیوز پٹ کریں گے ایف ملٹیپلائی ڈی او ڈیوائڈ ایف ڈی او مائنس ایف. تو 5 × 10 یہ 50 بن رہا ہے اور 10 - 5 سے بھی 5 آن رہا ہے. تو سی ایم اسکوئر کے ساتھ کینسل ہو کر 5 کو اندر 5 5 × 10 تو یہ ڈی آئی 10 سینٹی میٹر آ جائے گا. اب 10 سینٹی میٹر جو ہیں یہ اس کا ریڈیس آف کرویچر ہے. تو اگر آبجیکٹ ڈسٹینس ریڈیس آف کرویچر کے ایگزیکٹ ایکول ہو تو امیج بھی ریڈیس آف کرویچر کے برابر ہوگا, یا آبجیکٹ کو اگر سینٹر آف کرویچر پر رکھا جائے تو امیج بھی سینٹر آف کرویچر پر بنے گا. اس کا ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر بی میں کہ آبجیکٹ بالکل سی پر رکھا ہوا ہے تو اس کا امیج بھی سی ہی کے اوپر بن رہا ہے اور یہ یہاں پر آبجیکٹ ڈسٹینس امیجز کے بالکل ایگزیکٹ ایکول ہیں. اب اگر آبجیکٹ کو آگے کریں گے تو امیج پیچھے ہو جائے گا. اب یہاں پر آبجیکٹس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 7.5 ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 5 × 7.5 ڈیوائڈ 7.5 مائنس 5. تو 5 × 7.5 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 37.5 آ رہا ہے. 7.5 سے 5 مائنس کریں گے تو 2.5 ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 15 سینٹی میٹر. تو اب آپ سی نمبر ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ آبجیکٹ سی سے دور بن رہا ہے. یہاں پر آبجیکٹس ڈسٹینس امیج ڈسٹینس سے زیادہ ہیں اور امیج جو ہیں آبجیکٹ سے بڑا بھی نظر بن رہا ہے. اچھا جی, اب چوتھی پوزیشن سچویشن یہ ہے کہ اگر آبجیکٹ ڈسٹینس امیج کے ڈسٹینس کے اگر آبجیکٹ ڈسٹینس فوکل لیندھ کے برابر ہو جائیں تو نمبر ڈی میں آپ دیکھیں کہ 5 × 5 ڈیوائڈ 5 مائنس 5. تو 5 5 25 اور 5 - 5 0 آتا ہے. تو 25 - 0 وہ بالکل انفائنائٹ آتا ہے. تو یہاں پر آپ نمبر ڈی ڈائیگرام میں دیکھیں نمبر ڈی ڈائیگرام میں کہ اگر آبجیکٹ جو ہیں وہ پرنسپل فوکس کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ دونوں جو ریفلیکٹڈ ریز ہوتے ہیں یہ بالکل پیرل ہو جاتے ہیں. جب پیرل ہوتا ہے تو آپس میں انٹرسیکٹ نہیں ہوتے. جب انٹرسیکٹ نہیں ہوتے تو یہ یہاں پر امیج بھی نہیں بنتا اور اگر بنے گا بھی تو بہت ان لارج اور انفائنائٹ ہائٹ پر ہوگا. اچھا جی, نیکسٹ سچویشن یہ ہے کہ اگر آبجیکٹ کو پرنسپل فوکس اور پول کے درمیان رکھا جائیں تو پھر کیا بنے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر ای پوزیشن پر کہ آبجیکٹس کا جو ہے امیج وہ ان لارج بن رہا ہے اور ورچوئل بن رہا ہے, ایریکٹ بن رہا ہے. تو یہ ایریکٹ, ورچوئل اور جو ہیں وہ مرر ہیں جو کہ ان لارج بن رہا ہیں. یہ اس کو اگر آپ ایکویشن میں جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو یہاں پر 5 × 2.2 ڈیوائڈ بائی 2 مائنس 5. تو 5 × 2 10 آتا ہے اور 2 × 5 سے 2 - 5 سے -3 آتا ہے. تو یہ نیگیٹو سائن شو کر رہا ہے کہ یہاں پر آبجیکٹ کا جو امیج ہیں وہ ورچوئل ہیں. نیگیٹو سائن شو کر رہا ہے کہ یہ ورچوئل ہیں اور یہ مرر کے بیک سائڈ پر 3.3 سینٹی میٹر پر وہ بن رہا ہے. تو یہ تھا آپ کا جو ہے وہ مرر ایکویشن اور اس کے اوپر ہم نے ایک جو ہے ایگزامپل بھی سولو کر دیا ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا کہ مرر ایکویشن جو ہیں یہ آبجیکٹ ڈسٹینس, امیج ڈسٹینس اور فوکل لیندھ کے درمیان ریلیشن کو کہتے ہیں اور اس کو ہم کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. اس کے لیے ہم سملر ٹرائنگل لیتے ہیں اور سملر ٹرائنگل کے اندر سائڈ ٹو سائڈ ریشو لے کر ہم امیج ڈسٹینس اور آبجیکٹ ڈسٹینس کے لیے فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں. تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.